ایک بھائی کا سوال آیا ہے، عمران شیخ لکھتے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، ایک مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے کچھ بھائی جو اپنی ماں بہنوں کو عید کی نماز کے لیے بھیجتے ہیں مسجدوں میں، اور ہم لوگ نہیں بھیجتے، تو اس کا کچھ وضاحت کرو۔ بھیجنا تو نہیں چاہیے، جو بھیجتے ہیں وہ بیچارے یا تو ضد میں بھیج رہے ہیں یا پھر غلط فہمی میں بھیج رہے ہیں، اور ان بیچاروں کو جو غلط فہمی لگی ہے وہ ایک حدیث کی بنیاد پہ لگی ہے، اور لگنے کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے حدیث کو اپنی سوچ سے سمجھنے کی کوشش کی۔ دیکھیں، جب دین کے نام پر گمراہی آتی ہے تو اس میں گمراہی کی وجہ یہ بنتی ہے کہ آدمی صحیح پوائنٹ سے ہٹ کر حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، یا کسی بھی کتاب میں کچھ پڑھ لے آدمی اور اپنے طور سے سمجھنے کی کوشش کرے تو پھر گمراہی پھیلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے کتابیں صرف اتاری نہیں بلکہ کتابوں کے ساتھ پیغمبر اور رسولوں کو بھی بھیجا، یعنی کتاب پلس رجال، یہ دونوں اللہ رب العزت نے بھیجا، کیونکہ کتاب پڑھنے کے بعد آدمی کچھ بھی سمجھ سکتا ہے، اس کے چانسز ہے، لیکن کتاب کو پڑھ کر بتانے والا کوئی ہو تو پھر آدمی وہی سمجھے گا جو بتایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عورتوں کو باضابطہ لوگوں سے یہ کہا کہ ساری عورتوں کو عیدگاہ لے کر کے چلو، حتیٰ کہ حیض والی عورت جو ہے اس کو بھی گھر میں نہیں رکھنا ہے، اس کو بھی عیدگاہ پہنچانا ہے۔ یہ ہے حدیث صحیح بخاری میں۔ اب اس کا ایک مطلب لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ عیدگاہ جانا چاہیے ثواب کے لیے اور عبادت کے لیے، تو غور کریں کہ جس عورت کو حیض آ رہا ہے کیا وہ عبادت کرے گی؟ یقیناً بالکل نہیں کرے گی، تو پھر کیوں جانے کی بات تھی؟ اب سنیں، جانے کی بات اس وجہ سے تھی کہ اصل میں اس وقت شروع دور کی بات ہے، یہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، تو تعداد کو دکھانے کے لیے ہر ایک کو مجمع میں پہنچنا تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد بھی چلے، عورتیں بھی چلے، بچے بھی چلے۔ یہ ہے وہ بات جس کی وجہ سے ان کو دھوکہ لگا ہے، اور دھوکہ اس وجہ سے لگا کہ انہوں نے جو ہے حدیث کو خود سمجھنے کی کوشش کی۔ اگر اسلام کے اسکالرز کی رہنمائی میں سمجھنے کی کوشش کرتے تو پھر آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ مسلمانوں سے ہٹ کر اپنا ایک طریقہ انہوں نے اپنا لیا۔ یہ بات پرانے عالم حضرت علامہ امام الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ، ثقہ اور جلیل القدر محدث ہیں، بہت پرانے ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے، اور اسی طریقے سے امام ابن بطال مالکی جیسے بڑے محدث نے اس بات کو ایکسپٹ کیا ہے اور اس بات کو امت کے درمیان پیش کیا ہے شرح صحیح بخاری کے اندر۔